मुबारक बायस ऑफिशियल एक इस्लामी चैनल है जिसमें आपको मिलेगा दरस कुरान, दरस हदीस, सीरतुन नबी, सीरत सहाबा व अहले बैत, बुनियादी शरई अहकाम व मसाइल और भी बहुत कुछ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم فإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. صدق الله العظيم. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا تم سوال نہ کیا کرو عن اشیاء ان چیزوں کے بارے میں ان تبد لکم اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تسؤکم تو تمہیں بری لگے وان تسألوا عنها اور اگر تم سوال کرو گے ان چیزوں کے بارے میں حین ینزل القرآن جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تبد لکم تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی عفا اللہ عنها اللہ تعالیٰ نے پہلی چیزوں کو جن کے بارے میں تم نے سوال کیا معاف کر دیا واللہ غفور حلیم اللہ کی ذات مغفرت فرمانے والی حلم والی ذات ہے قد سألها قوم من قبلکم تحقیق ایک قوم نے اس سے پہلے تم سے پہلے بھی اس طرح کے سوالات کیے ثم اصبحوا بها کافرین پھر وہ ان چیزوں سے انکار کرنے والے بن گئے سورہ مائدہ کی یہ دو آیات اللہ تعالیٰ براہ راست ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ خواہ مخواہ کے سوالات کرنا شریعت کے اندر یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے جو کچھ قرآن میں نازل کیا جا رہا ہے اور جو کچھ زبانی نبوت سے بیان کیا جا رہا ہے جس طرح بیان کیا جا رہا ہے اسی پر عمل کرنا شروع کر دو سوال نہیں کرو کہ یہ کیسے ہوگا یہ کتنا ہوگا جیسا کہ ایک صحابی تھے حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کی فرضیت کے بارے میں آیات نازل ہوئی کہ حج اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب پر صاحب استطاعت پر جو اس کی شرائط ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کر دیا ہے تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے پھر آپ خاموش ہو گئے تیسری مرتبہ دوبارہ سوال کیا تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے آپ نے کہا کہ میں اگر کہہ دیتا نا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو تم مشقت میں پڑ جاتے تم ہر سال حج کہاں کر سکتے ہر سال حج کرنا کوئی آسان بچوں کا کھیل تو نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ سب پھر آیات نازل ہوئی ہے کہ جب ایک چیز کو تمہارے سامنے بیان کیا گیا ہے حج فرض ہے تو بس آپ حج کرو تو ہمارا فرض ختم ہو گیا تو بار بار سوال کرنا کہ ہر سال حج فرض ہے جس طرح بنی اسرائیل نے سوالات کیے تو ان کے ہاں قتل ہو گیا تھا اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو قوم آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہا کہ اے موسیٰ آپ ہمیں بتاؤ کہ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ قاتل کون ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں ہمارے ہاں بہت بڑا جھگڑا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسیٰ ان سے کہیں کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس گائے کا کٹا ہوا گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں گے تو وہ مقتول کچھ وقت کے لیے زندہ ہو جائے گا وہ خود ہی قاتل کا نام بتا دے گا سمپل سا سوال یعنی سمپل سی بات تھی کوئی بھی گائے کاٹ لو ذبح کر لو اس کا جسم کا حصہ لگاؤ انہوں نے پھر سوالات شروع کر دیے اور اپنے لیے مشقت بنا دی مشکلات اپنے آپ کو ڈال دی ہے کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے اور کون سی نسل کی ہونی چاہیے بہت ساری اس کی شرائط وہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھی تھی تو اتنا سخت قسم کے انہوں نے اپنے شرائط اوپر لگا دی سوالات کر کے کہ پھر جو گائے جو انہوں نے گائے اللہ تعالیٰ نے پھر بتائی نا وہ اس وقت پوری زور زمین پر صرف ایک ہی تھی اور وہ پھر سونے کے بھاؤ میں تول کے انہوں نے خریدی تھی یعنی اتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا سوالات کرنا تو خواہ مخواہ کے سوالات کرنا چیزوں کے اندر آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی سمجھداری کی چیز ہے کہ لوگ بہت سوال کرتے ہیں شریعت کے بارے میں قرآن کے بارے میں یہ کیسے ہے یہ کیسے ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کیسی تھی اس کا طول و عرض کیا تھا سلیمان علیہ السلام کی جنات کی تعداد کتنی تھی اور ان کے نام کیا کیا تھے ان کے وزیر کون تھے اور جو لے کے آیا تھا وہ تخت لے کے آیا تھا چند لمحوں کے اندر وہ کون تھا اس طرح کے خواہ مخواہ کے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں ہیں جہنم میں ہیں یہ جو فضولیات ہوتی ہے نا حالانکہ ان کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی تو کسی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان لے کے آئے تھے نہیں لے کے آئے تھے یہاں یوٹیوب کھولیں گے نیٹ کھولیں گے تو بڑی لمبی بحثیں چل رہی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں آپ کے ابو طالب کے بارے میں بڑی بحثیں چل رہی ہوں گی فضولیات بالکل فضولیات جن کے بارے میں قرآن خاموش ہے احادیث خاموش ہیں صحابہ کی زبانیں خاموش ہیں آج شیطان نے ہمیں ان چیزوں کے پیچھے لگا دیا ہے فرائض بہت کمزور ہے فرائض چھوٹ رہے ہیں مسئلہ نہیں ہے مثال کے طور پر ایک اور ہمارے ہاں جو مسئلہ چلتا ہے نماز فرض ہے ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اس سے لین دین بھی ہو رہا ہے اور اٹھنا بیٹھنا بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے گپ شپ بھی ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے حالانکہ فرض چھوڑ رہا ہے ایک آدمی سود کھا رہا ہے اس کے ساتھ بھی سارا کچھ ہو رہا ہے حالانکہ سود اللہ کے ساتھ اعلانیہ جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اذان کے وقت صلاۃ السلام نہیں پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو سلام بھی نہیں کرتے کہ یہ آدمی صلاۃ السلام نہیں پڑھتے یہ جنازہ کے بعد دعا نہیں کرتے تو اس کے ساتھ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے یہ ختم نہیں پڑھتے یا کل نہیں پڑھتے ہیں حالانکہ نہ ختم کا کوئی قرآن حدیث میں ذکر ہے نہ کل کا ہے نہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا ذکر ہے
نہ اسی طرح احادیث بھری ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذنین تھے، چاروں کی اذانیں بڑی حدیث کی کتاب یہاں بھی موجود ہے، لکھی ہوئی ہیں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کسی بھی جگہ پہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں الصلاۃ والسلام علیک یا نہیں ہے۔ شروع جیسے اذان ہوتی تھی اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، نہ اعوذ باللہ ہے نہ بسم اللہ ہے۔ مجھے بھی 2-3 دن پہلے ایک آدمی آیا کہ آپ مسجد میں صلاۃ والسلام شروع کریں، اب لوگوں کی پرواہ نہ کریں لوگ کیا کہتے ہیں، صلاۃ والسلام شروع کر دیں کہ اللہ کے نبی پر درود و سلام ہے۔ تو یہ ایک پیچھے امت کو پتہ نہیں کہاں لگا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو جن چیزوں کے بارے میں اب صحابہ سے زیادہ کوئی محب رسول یا دین کا زیادہ کوئی جاننے والا تھا، یا ہم ان سے زیادہ محب رسول ہیں یا دین کو زیادہ جاننے والے ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیے اور ہم یہ کام کرتے ہیں، اور ہم نے ان چیزوں کو یعنی حق اور باطل کے درمیان حد فاصل سمجھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ ہی یہ کافر ہے اور بہت گستاخ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ان چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیے کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں پھر برا لگے، یعنی تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ وَإِن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم، اور اگر تم ان چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو اس زمانے میں جس میں قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی نزول قرآن کے وقت تو سوالات بالکل ممنوع ہو گئے تھے۔ صحابہ نے چند ایک سوالات کیے، یسألونک سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا یسألونک عن الیتامی یسألونک عن الخمر والمیسر، اس طرح کے سوال، یسألونک عن المحیض سوالات کرتے، یعنی یعنی ایسے جو بڑے بڑے مسائل کے بارے میں سوال ہے نا، آپ وہ بے شک کر سکتے ہیں، جو آپ کو واقعی ضرورت ہے، آپ ایک مسئلے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ایک آدمی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اور اس کو زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ نہیں ہے کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ آتی ہے اور میں کہاں دوں، وہ لازم ہے تو اس نے سوال کرنا ہے، وہ ضروری ہے۔ لیکن یہ جو فضولیات قسم کے سوال ہیں جن کے بارے میں نہ آپ نے عمل کرنا ہے نہ آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو وہ سوالات منع ہیں۔ تو خاص کر نزول قرآن کے وقت میں کہ اگر نزول قرآن کے وقت میں آپ کچھ سوالات کر رہے ہیں اور اس کا جواب قرآن کے اندر آ گیا، جیسے کہ صحابی نے سوال کیا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے، اگر قرآن میں آ جاتا ہر سال حج فرض ہے پھر تو قرآن ہے، پھر تو یعنی پتھر پر لکیر بن جاتی ہے، پھر تو ضروری ہو جاتا، اس وقت تو بالکل ممنوع ہو گیا تھا، لیکن بعد میں بھی یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے کام خواہ کے سوالات کرنا۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جو آپ لوگوں نے سوالات کیے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے صحابہ سے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ کی ذات مغفرت فرمانے والی حلم والی ذات ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، صحابہ سے پہلے بھی جیسے لوگوں نے بنی اسرائیل نے اس طرح کے سوالات کیے، جیسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن سورہ بقرہ کے اندر جو بنی اسرائیل کا گائے والا قصہ بیان کیا گیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح اپنے انبیاء سے سوال کیا، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ اس کا انکار کرنے والے بن گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ وسلم نے بھی فرمایا اے لوگوں خواہ مخواہ مجھ سے سوالات نہ کیا کرو کہ پہلی امتی جو ہلاک ہوئی ہیں نا وہ اپنے انبیاء سے خواہ مخواہ کے سوالات، کثرت سؤالہم، ان کے مسائل کی سوالات کی کثرت کی وجہ سے وہ امتیں ہلاک ہو گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں، یہ اللہ کے یہاں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے خواہ مخواہ کے فضولیات قسم، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی تو لوگ سوالات کرتے تھے، ضروری سوالات جو ہوتے ہیں مسائل، تو ایک آدمی بالکل چپ بیٹھا رہتا تھا، تو ان سے کہا کہ آپ کچھ نہیں پوچھتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ بھی ذہن میں آ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ روزہ کسی نے رکھا ہوا ہو تو وہ افطار کس ٹائم کرے؟ کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو وہ افطار کر لے وہ۔ کہا کہ اگر سورج غروب نہ ہو پھر کہا کہ آپ کو چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ تو اس طرح کے جو سوالات ہیں نا، تو یہ اس کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا